لاکھوں کروڑوں درود اللہ کے اس پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے بخشش کے لیے اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور پھر اللہ نے موت اور حیات کو پیدا فرما کر اس کا ایک نظام رکھا اور کچھ عرصہ کے لیے انسان کو اس دنیا میں بھیجا۔ اور دنیا میں کس لیے بھیجا؟ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ بے شک ہم نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ ہم جان سکیں کہ اس دنیا میں جا کر کون بندہ اچھے عمل کرتا ہے، احسن عملا، کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے دنیا میں جا کر۔ اور اس دنیا میں آ کر وہی طریقہ اچھا ہے جس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اس طریقے پر چلیں گے، اس راستے پر چلیں گے تو آپ کامیاب ہوں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں اپنی صحت میں، اپنی صحت کی حالت میں بیماری کے لیے، اپنی جوانی کو بڑھاپے کے لیے اور اپنے فرصت کے لمحات کو مصروفیت اور جب تک زندگی ہے موت کے لیے ذخیرہ جمع کرنا۔ کہ بندے تو نہیں جانتا کہ کل تمہارا نام کیا ہوگا۔ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، کسی کو حاجی صاحب، کسی کو بھائی جان، کسی کو کیا کس نام سے مخاطب کرتے ہیں، لیکن یہی جب روح نکل جائے، کوئی پتہ ہماری اگلے گھنٹے روح نکل جائے تو یہ سارے جتنے بھی ہمارے خطابات لقبات ہیں سارے ختم ہو جائیں گے۔ ہمیں ایک ہی نام دیا جائے گا، وہ نام کیا ہے؟ میت۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو موقع دیا ہے تو اس موقع سے فائدہ اٹھا کے آپ کو فائدہ ہو۔ اور موت کیا ہے؟ موت اپنا تعارف خود کرواتی ہے لوگوں سے، موت خود اپنا تعارف کرواتی ہے اور موت ہر روز اعلان کرتی ہے، ہم بھٹکے ہوئے انسانوں کو بلاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ موت کہتی ہے کہ اے لوگوں، میں ماں اور بیٹی میں جدائی ڈالتی ہوں، میں وہ موت ہوں جو بھائیوں میں جدائی ڈالتی ہوں، میں وہ موت ہوں جو بیوی اور خاوند میں جدائی ڈالتی ہوں، میں وہ موت ہوں جو دوستوں میں جدائی ڈالتی ہوں، اور اے لوگوں، میں وہ موت ہوں جو قبروں کو میں آباد کرتی ہوں، اور میں وہ موت ہوں جو گڑھوں اور محلات کو خراب کرتی ہوں، اور میں وہ موت ہوں جو تمہیں ڈھونڈتی ہوں اگرچہ آپ مضبوط قلعوں میں کیوں نہ بیٹھے، بڑے بڑے محلات میں بیٹھے ہوں، لیکن جب مقررہ وقت آ گیا آپ کا جانے کا، موت کا وقت آ گیا، آپ جہاں کہیں بھی ہیں موت آپ کو ڈھونڈ لے۔ سامعین عزیز کا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کہ مولا کائنات آپ اپنے لیے باڈی گارڈ کیوں نہیں رکھتے؟ تو سبحان اللہ، آپ نے بڑا ہی پیارا جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنی جان کی حفاظت کے لیے اپنے لیے باڈی گارڈ اس لیے نہیں رکھتا، اس لیے کہ موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے، موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے، اور جس جگہ اور جہاں موت کا وقت مقرر ہے وہاں پر موت نے آ کر ہی دینا ہے۔ ایک شخص سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آتا ہے جو کہ بے حد ڈرا ہوا ہے، اور ڈر کے مارے اس کا رنگ زرد ہو رہا ہے، اور کمتی ہوئی آواز میں عرض کرتا ہے کہ اے نبی اللہ، میں نے آج ملک الموت کو دیکھا ہے، میں نے ملک الموت کو دیکھا ہے تو وہ مجھے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا،
تو مجھے لگتا ایسا ہے کہ یہ بجلی مجھ پر گرنے پڑی ہے. تو اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی وسیع حکومت عطا فرمائی ہے. دیو پری جنات الغرض کے جتنے بھی ہوائیں سب پر آپ کی حکومت کے تابع ہیں، آپ کے حکم کے تابع ہیں، آپ حکومت دی ہے. تو مجھے ایسا کریں کہ مجھے بہت ہی ڈر لگ رہا ہے، مجھے یہاں سے آپ ہوا کو حکم دیں کہ دور ہندوستان میں لے جائے، تاکہ جو مجھ پر خوف طاری ہے یہ ڈر مجھ سے دور ہو جائے. تو سیدنا عثمان علیہ السلام نے جب اس بندے کو اتنا خوف میں دیکھا کتنا پریشان ہے، تو آپ نے ہوا کو حکم دیا. جب ہوا کو حکم دیا تو ہوا نے اس بندے کو وہاں سے اٹھایا اور سیدھا ہندوستان میں پہنچا دیا. اب ہونا کیا تھا، اس کا وقت مقرر تھا وہاں پر. جب دوسرے دن ملک الموت اس سلام کے لیے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، تو سلیمان علیہ السلام نے سوال کیا کہ ملک الموت، کل ایک بندہ اتنا ڈرا ہوا تھا آپ کے ڈر کی وجہ سے، اس نے یہاں سے ہندوستان چلا گیا ہے، بتاؤ ماجرا کیا؟ تو ملک الموت نے عرض کی، اللہ کے نبی، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا تھا کہ فلاں بندے کی موت، آپ نے فلاں بندے کی روح ہندوستان میں قبض کرنی ہے. اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اس بندے کا ٹائم بھی مقرر ہے، جگہ بھی مقرر ہے، میں نے اس کی روح کو ہندوستان میں قبض کرنا ہے. اور یہ بیٹھا ہوا سلیمان علیہ السلام کے دربار میں، وہ ملک الموت کہتے ہیں جب یہی بات کہہ رہا تھا کہ اتنی دیر میں مجھے آواز ہے کہ بندہ آپ سے درخواست کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے یہاں سے آپ ہندوستان پہنچا دیں. تو جو ہی وہ بندہ ہندوستان پہنچا تو میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی روح کو قبض کر لی. سوامی نے بھی کہا آج کرونا وائرس کا دنیا بھر میں دیکھیں کتنا خوف پھیلا ہوا ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے اور آقا کریم نے اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جہاں پر آپ کا وقت مقرر ہے، جس وقت جب وقت مقرر ہے، نہ ہی تو 1 منٹ آگے ہو سکتا ہے اور نہ ہی 1 منٹ پیچھے ہو سکتا ہے. خواہ اس کا سبب کرونا وائرس بنے اور کتنی بیماریاں دنیا کیسے بھی اسی مرض ہے، دیکھیں ہزاروں لوگ ہو سکتا ہے کرونا جو وائرس اس سے زیادہ کیسے سے لوگ مارے ہوں، لیکن ہمارے اوپر خوف ہے. آج ہماری ایمان کی بھی کمزوریاں ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ بندے جو تیرا وقت مقرر ہے، نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے، جہاں پر بھی آپ کا وقت مقرر ہے وہاں پر موت آ گئی. پھر ایک اور واقعہ کو سنا تو اس لیے ہم اس دنیا میں آ کر جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں جس لیے بھیجا تھا، جس مقصد کے لیے بھیجا تھا، وہ بھول چکے ہیں. سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے. ایک نوجوان جو کہ غافل تھا ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے ولی، یہ مجھے بتائیں کہ آبادی کہاں ہے، یہاں سے آبادی کس طرف ہے؟ آپ فرمانے لگے ایسا کریں، یہ تھوڑا سیدھے آگے چلے جائیں، یہ آبادی ہے، آپ کو نظر آ جائے گی. اور تھوڑی دیر گزری تو وہ بندہ واپس آ گیا، نوجوان واپس آ گیا، اور سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمانے لگا، کہنے لگا کہ سفید آپ کی داڑھی ہے، میں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ حضرت آبادی کہاں ہے اور آپ نے مجھے قبرستان بھیج دیا. تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ قربان جو ان کے سوال پر اور جواب پر آپ فرمانے لگے، بیٹا آپ کو پتا ہے آبادی کسے کہتے ہیں؟ وہ کہنے لگا حضرت مجھے تو نہیں پتا آبادی کسے کہتے ہیں، آپ بھی مجھے بتا دیں. فرمایا آبادی اسے کہتے ہیں کہ جہاں لوگ آباد ہو جائیں اور پھر وہاں سے کہیں نہ جائیں، اسے آبادی کہتے ہیں. اور اے ناداں، تم ان کوٹھیوں کو، ان محلات کو آبادی سمجھ بیٹھا ہے. ان کوٹھیوں میں کل کوئی اور تھا، آج کوئی اور ہے اور پرسوں کوئی اور ہوگا. یہ صرف مسافر خانے ہیں، یہ آبادیاں نہیں ہیں. آبادیاں وہی ہیں جہاں پر لوگ قبرستان میں جا کر چلے گئے، مقیم ہو گئے ہیں، وہاں سے انہوں نے کہیں نہیں جانا. تو دوستان مکرم دار العمل ہے. آئیں ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کر کے اجازت چاہوں گا، چونکہ ٹائم بالکل قریب ہو چکا ہے. سیدنا ابو دردہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو یہ پتا چل جائے کہ موت کے بعد کیا پیش ہونے والا ہے،
جب انسان کی اس کی روح اس کے جسم سے جدا کر دی جاتی ہے، وہ قبر میں جاتا ہے، تو اس کے سامنے کیا پیش ہونے والا؟ اگر لوگوں کو اس حقیقت کا پتہ چل جائے، یہ حقیقت ان کے سامنے کھل جائے، تو وہ کھانا پینا ہی چھوڑ دیں۔ اور ہمارے شیخ حضور ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدعو اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس چیز کا انتظار نہ کیا جائے کہ قیامت کب آئے گی۔ ہر انسان کی قیامت اس کی رات کی پہلی قبر کی رات ہے۔ جب قبر میں جاتا ہے، یا قبر اس کا نور نور بن جاتی ہے، اس کے لیے جنت کے باغات میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، تب یا پھر اس کے لیے دوزخ کے اس کو سارا دکھا دیا جاتا ہے کہ آپ کی زندگی کیسے گزرے گی آپ یہاں پر، چونکہ اس نے زندگی میں جو کام کیے ہیں، جس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ہمیں بتایا تھا، اس کے مخالف چلا ہے۔ تو دوستان مکرم، یہ گھڑیاں، یہ زندگی کا لمحے، ہمارے ان کو غنیمت جانیے۔ آئیں آج اس رب قدوس کی حضور اپنے آپ سے پھر ایک بار وعدہ کریں۔ مجھے جب بھی موقع ملتا ہے، علامہ افضل سیدی صاحب چونکہ ڈنمارک تشریف لے گئے ہیں، تو یہ میں ہی عرض کرتا ہوں کہ دوستو آؤ، جس آقا کریم نے سب سے پہلے جس چیز کا حکم دی فرمایا تو نماز ہے۔ جو بھی میرے بھائی دوست نماز نہیں پڑھتے، آج سے اپنے ساتھ وعدہ کر لیں، کم سے کم ایک نماز سے شروع کریں، اللہ توفیق دے گا دوسری بھی آپ پڑھیں گے۔ اگر ایک نہیں، دو نہیں، تین سے سٹارٹ کر لیں، انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ہم نمازی بنیں گے۔ آقا کریم سے سوال کیا گیا، ایک صحابی نے شکایت لگائی کہ یا رسول اللہ، یہ جو فلاں صحابی ہیں یا فلاں آدمی ہیں، یہ چوری کرتے ہیں۔ تو میرے آقا کریم نے جو سوال پوچھا وہ بڑا ہی زبردست سوال ہے۔ پوچھا ہے صحابی جس بندے کی شکایت لگا رہے ہیں، کیا وہ نماز پڑھتا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ، وہ نماز پڑھتا ہے۔ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بات نہیں، ایک دن آئے گا یہ نماز کی چوری کو بھی ختم کر دے۔ اور سب سے پہلی جس چیز کا سوال ہوگا، جس میں فارسی میں نا مولانا نے فرمایا تھا کہ روز محشر جان گداز بود، اولین پرسش نماز بود، کہ روز محشر کا دن ہوگا، جسم کانپ رہے ہوں گے، پگھل رہے ہوں گے، اس دن پہلا سوال ہوگا وہ کس چیز کا ہوگا؟ نماز کا ہوگا۔ میرے دوستو، اس دنیا سے ہم چلے گئے پھر ہمیں موقع نہیں ملے گا۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، اللہ کے حضور توبہ کریں، اور ہر بھائی اپنے ساتھ وعدہ کرو کہ آج سے ہم نے جو کچھ ہو گیا، ہم نے نماز کی پابندی کرنی ہے۔ پھر کیا ہوگا انشاءاللہ؟ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے نا، تو اس کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ پھر اسے کسی چیز کی مشکل نہیں رہتی جب انسان اللہ کے لیے اس کی نمازوں کی پابندی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو جو کہ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنتے اللہ فرمائے۔